خیالات منتشر ہیں اور سوچ گمشدہ۔ ہم پیچھے کے سفر میں بہت آگے نکل گئے ہیں۔ سچ مانیے، خود کلامی میں بھی مایوسی سے بیر ہے اور ناامیدی سے چڑ، مگر واقعات کا تسلسل ہے جو ذہن کی دہلیز پر خوف کا پہرا دے بیٹھا ہے۔ کوشش کے باوجود اچرا مارکیٹ لاہور میں خوف اور دہشت کا شکار آنکھیں فراموش نہیں کر پا رہی۔ عربی برانڈ کے مشہور ڈیزائن کی قمیض پہنے خاتون کے گمان میں نہیں ہوگا کہ بازار کا بازار، ہجوم کا ہجوم اس پر جھپٹ پڑے گا۔ پولیس کی نگرانی میں معافی مانگتی خاتون کسی جرم کی مرتکب تھی؟ یہ سوال معاشرے اور ریاست سے پوچھنے کا ہے، کسی غیر سے نہیں۔ جہاں خاتون پولیس افسر کی بہادری قابل ستائش ہے، جو ہجوم، مشتعل ہجوم اور اشتعال انگیز نعروں کے بیچ سے متاثرہ خاتون کو چھڑا لے گئے ہیں، وہیں مذہبی شخصیات کے بیچ معافی مانگتی خاتون تصویر کا دوسرا اور خوفناک رخ ہے۔ مذہب کا ٹھیکہ نامراد ٹھیکیداروں کے ہاتھ کب آیا اور کس نے دیا؟ اس سوال کے جواب ڈھونڈنے کی اب ضرورت نہیں۔ یہ محض ایک واقعہ نہیں، یہ احساس کے تن پر لگی وہ تعزیر ہے جس کے لیے کسی عدالت کی بھی ضرورت نہیں اور نہ ہی کسی قاضی کی گنجائش۔ توہین مذہب کا الزام لگا کر کسی کو بھی ہجوم کے سامنے پھینک دینا کس قدر آسان ہے، کوئی ہمارے معاشرے سے پوچھے۔ زیادہ دنوں کی بات نہیں، ابھی چند دن قبل ملک کی سب سے بڑی عدالت کی چیف جسٹس کا ایک فیصلے کو، جس کا قطعاً کوئی تعلق احمدی فرقے کی ترویج سے نہ تھا، جس طرح بے بنیاد مہم کا ہدف بنایا گیا اور بنا پڑھے اور سوچے سمجھے اس کو پھیلایا گیا، وہ آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے چیف جسٹس تک کو معاف نہیں کیا گیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے توہین کی اس آگ کو مخصوص نظریے سے مذموم مقاصد کے تحت پھیلایا گیا۔ کیا اس کا مقصد ناپسندیدہ جج کو ہجوم کے حوالے کرنا تھا؟ اس کی تحقیقات ضروری ہیں۔ یاد رہے کہ اس سے قبل پنجاب کے گورنر سلمان تاثیر بولے نہیں بولتے، وہ اپنے قتل تک کی وضاحت دیتے رہے کہ وہ کسی توہین کے مرتکب نہیں ہوئے۔ جس ملک کی اعلیٰ عدالتوں کے جج توہین مذہب کے الزامات سے نہ بچ پائیں، وہاں مجذوب کو معتوب بننے تک کتنی دیر لگتی ہے۔ توہین مذہب وہ ہتھیار ہے جس کا شکار کوئی بھی کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ اس الزام کی تو نہ کوئی تصدیق کرتا ہے اور نہ چھان بین، نہ ثبوت مانگے جاتے ہیں، نہ ہی بیان سنا جاتا ہے۔ ملک کی جیلوں میں کئی جنید حفیظ اپنی بے گناہی کے لیے عدالتوں سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ پختونخوا کے کئی مشال خان جنونیت کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں۔ انصاف نہیں ملتا، مل جائے تو ہجوم چھوڑتا نہیں۔ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیسے یہاں تک پہنچے ہیں اور کون ذمہ دار ہے؟ یہ سوال محض سوال ہی ہے، جواب کسی کے پاس نہیں۔ ہم یہاں تک ایسے نہیں آ پہنچے۔ جس طرح مذہب کی آڑ میں سیاست اور مفادات کے تحفظ کے لیے مذہب کا استعمال کیا جاتا ہے، یہ اس کی شاخسانہ ہے کہ انتخاب پسندی اپنے عروج کو جا پہنچی ہے۔ ریاست نے جس طرح مذہبی انتخاب پسندی کی پرورش کی ہے اور جس طرح سیاسی مقاصد کے لیے مذہبی ٹچ دیا جاتا ہے، اور یہ بٹن ہر ہاتھ آ چکا ہے، جو چاہے جہاں چاہے جب چاہے استعمال کر سکتا ہے۔ پنجاب میں توہین مذہب کے الزامات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کن کن مخصوص گروہوں کو گزشتہ کچھ عرصے میں تقویت اور تحفظ فراہم کیا گیا، اس کے نتائج اب نکلنا شروع ہو گئے ہیں، مگر یہ سلسلہ رکے گا کہاں؟ اس کی حد ہے کیا؟ اس کا تدارک نہ کیا گیا تو انتخاب پسندی کا یہ حلوہ تیار ہے۔